بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے قرآن مجید۔ آج چوتھا روزہ ہے اور ہم چوتھے روزے کے حوالے سے ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے قرآن پاک دلوں کی شفا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا انسان باہر سے نہیں اندر سے بیمار ہے۔ ہر وقت دل کا بے چین رہنا، نیند کا پورا نہ ہونا، ہر وقت پریشانی، تنگی، اداسی، گھبراہٹ، ڈپریشن۔ گھر ہے، سہولتیں ہیں، موبائل ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اصل بیماری جسم کی نہیں ہے، دل کی بیماری ہے۔ اور اس بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 57 ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے امراض کی شفا آ چکی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس یعنی دنیاوی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے دل کا علاج صرف اور صرف قرآن پاک کے پاس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماری صرف ہارٹ اٹیک نہیں ہوتی یا ہارٹ فیل ہو جانا۔ دل کی اصل بیماریاں یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں: حسد، نفرت، بغض، غصہ، بے چینی، خوف اور گناہوں کی طرف رغبت، اللہ سے دور ہو جانا۔ یہ سب ہمارے دل کی بیماریاں ہیں، اور ان سب کا ایک ہی علاج ہے: قرآن پاک۔ قرآن پاک سے ہم کیسے سکون حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ بات کرنے والی کتاب ہے۔ اور جب کوئی بندہ قرآن پاک کھولتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے بات کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی لیے جو شخص روزانہ قرآن پاک پڑھتا ہے، چاہے وہ ایک رکوع پڑھے یا کچھ آیات پڑھ لے، تو وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہم قرآن پاک سے دور کیوں ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، ہدایت اور علاج کی کتاب نہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کتنے قرآن پاک ختم کر لیں، باقی پورا سال ہم اسے الماری میں رکھ لیتے ہیں۔ اور رمضان میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا دل بے چین کیوں ہے۔ بھلا جس گھر میں قرآن نہ کھلے وہ گھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ روزانہ کا آسان معمول، آپ کو عالم بننے کی ضرورت نہیں، بس یہ معمول بنا لیں کہ صرف 10 منٹ قرآن پاک پڑھیں، ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، یا صرف ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ کر اس پر غور کریں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا دل نرم ہو گیا ہے، نماز میں خشوع آنے لگے گا، پریشانیاں کم ہونے لگیں گی، گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ لیکن قرآن چھوڑنے کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے اللہ رب العزت سے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ذرا سوچے
ہم روز موبائل کھولتے ہیں اور کئی کئی گھنٹے موبائل میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک نہیں کھولتے۔ دراصل یہی دل کی سختی کی وجہ ہے۔ تو میری بہن بھائیوں، فجر کے بعد قرآن پاک پڑھیں۔ کوشش کریں کہ جس قدر ممکن ہو سکے باوضو رہیں، آہستہ آواز میں پڑھیں، ترجمہ ضرور دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک آیت کو اپنی زندگی پر لاگو کریں، اور قرآن پڑھنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو چوتھے روزے کی کچھ عبادات بتاتی ہوں، جو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ بعد نماز فجر آپ 3 بار سورہ حشر کی آخری 6 آیات پڑھ لیں، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ پڑھ لیں، عصر کے بعد 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آپ ان کے اسکرین شاٹ لے لیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کا وظیفہ مکمل کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو سکے۔ مغرب کی نماز کے بعد تو سب سے آسان ہے، 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا رب یا رب۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے لگے تو اس ٹائم 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں۔ رمضان گزر جائے گا، لیکن اگر قرآن پاک آپ کی زندگی میں آ گیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ یاد رکھیں، ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے تو ہم مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اصل میں قرآن پاک ہمیں زندہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہماری پریشانیوں کا علاج بنا دے، ہمیں قرآن والا بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے روزے، تلاوت اور عبادات قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میں نے اپنے چینل پہ اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، امید ہے آپ میرے چینل کا وزٹ کر کے ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ جزاک اللہ۔